السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کیا کرے۔ ایسی کون کون سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا غصہ اتر جائے، غصہ کم سے کم ہو جائے اور غصے کی وجہ سے ہم پریشان نہ ہو۔ کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر قابو نہیں پکڑ پاتا اور سامنے والے کو برا بھلا کہہ کر کے یہ فرمایا کہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو غصہ ایک خطرناک چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو کس طرح کنٹرول کرے، ایسی کون کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم غصے کے اثر سے بچ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا غصہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بتائی ہوئی باتوں کے اوپر انسان عمل کر لیتا ہے تو اس کا غصہ دھیرے دھیرے چلا جاتا ہے۔ اور غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھے۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سخت غضبناک دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ پھر پوچھنے پر فرمایا کہ وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اگر کسی کو غصہ آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ نمبر 2، وضو کرے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب کسی کو غصہ آئے تو دوسرا کام ہے کہ وہ وضو کر لے۔ تیسرا کام، جب کسی کو غصہ آئے تو تیسرا کام کرنا ہے کہ بیٹھ جائے یا لیٹ جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ جب کسی شخص پر غصہ آئے تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ کتنی پیاری باتیں ہم کو بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں۔ اگر بندہ ان ساری باتوں کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ جب کسی شخص پر غصہ آئے تو بہتر یہ کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے، بالخصوص گھر والوں سے یا بیوی سے غصہ ہو تو سامنے سے ہٹ کر کمرے میں چلا جائے یا گھر سے باہر آ جائے، اس لیے کہ اگر وہیں کھڑا رہے گا تو بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ آج کل اکثر طلاق کے واقعات اسی لیے پیش آتے ہیں کہ غصہ آنے کے بعد اس کے دفعے کی کوشش نہیں کی جاتی اور جب شیطان غصے کے ذریعے اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو افسوس کرتے ہیں اور مفتیوں کے دامن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں اور جو قابو کرنے کا موقع ہوتا ہے اسے غصے کے جوش میں برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، غصے کے دفع کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرے کہ غصہ ہمارا کیسے کم ہو، غصہ کیسے جلدی سے ہمارا چلا جائے، وہ کون سے ایسے کام ہیں جس کو ہم کو کرنا چاہیے۔ تو آپ کے سامنے میں نے وہ بہت سارے کام ایسے گنوائے ہیں کہ جس سے غصہ کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے بڑا پہلوان بھی کہا اس شخص کو۔ کیا فرمایا؟ ایک روایت میں واحد ہے، ایک اور روایت میں واحد ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم سب سے بڑا پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم اسے سب سے بڑا پہلوان سمجھتے ہیں جس کو کشتی میں کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں بلکہ اصل طاقتور وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ غصہ پینے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ غصے کو پی جاتا ہے، غصے کی حالت میں سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو وہ بھی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے
ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی سامنے والے کو معاف کر دے اور اپنے غصے کو پی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ جنت کی جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا زیادہ عظمت والا گھوٹ وہ غصے کا گھوٹ ہے جسے محض رضا خدائے بندی کی نیت سے انسان پی جائے۔ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والا گھوٹ وہ غصے کا گھوٹ ہے جسے محض رضا خدا بندی کی نیت سے انسان پی جائے۔ کہ اگر کسی کو اوپر غصہ آتا ہو، کسی کو غصہ آ رہا ہے اور وہ اپنے تقاضے کو پورا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے واسطے سامنے والے کو معاف کر دے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لے تو کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والا گھوٹ ہے۔ حقیقت یہ کہ غصے کو پی جانا اور مخاطب کو معاف کر دینا اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اعمال میں سے یہ 3 اعمال ہیں۔ نمبر 1 قدرت کے باوجود معاف کر دینا، قدرت کے باوجود معاف کر دینا۔ نمبر 2 تیزی اور شدت کے وقت غصے کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 3 اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔